السلام علیکم. آج جس بدبخت کو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے لگا ہوں، عبد العزیٰ اس کا نام تھا. حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو بے شمار حسن و جمال عطا کیا اور اس کے چہرے کی شائننگ کی وجہ سے لوگ اسے ابو لہب کے نام سے پکارتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن ولادت ہوئی تو صوبیہ لونڈی ابو لہب کو یہ خوشخبری سنانے گئی تو ابو لہب نے اسی وقت اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. زمانہ جاہلیت میں کسی عورت کو آزاد کرنا امپاسبل تھا، لیکن اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر اہل قریش کو پکارا اور ان سے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک زبردست لشکر تم لوگوں پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ سبھی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں جو اس لشکر سے سخت اور خطرناک بھی ہے. ان تمام اہل قریش میں سے ابو لہب وہ واحد شخص ہے جس نے سب سے پہلے آپ کی تکذیب کی اور آپ کو کہا کہ تم غارت ہو. یہ تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ جہاں سے ابو لہب اب محبت کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے لگا، کیونکہ یہ پکا کافر تھا. ابو لہب ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا اور وہ کوئی بھی ایسا موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ کوئی وہ نقصان پہنچا سکے. ابو لہب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پیش نہیں تھا، بلکہ اس کی بیوی ام جمیل اور اس کے بیٹے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے. لیکن ادھر مکہ میں آہستہ آہستہ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور مکہ کے رہنے والے عبداللہ بن جدان، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ اور ابو لہب جیسے لوگ ان نو مسلموں پہ بے شمار ظلم و ستم کیا کرتے تھے، لیکن یہ سبھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، کیونکہ مکہ کے دو انتہائی پاورفل انسان جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں یہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے. لیکن جب یہ دونوں شخصیتیں اس دنیا سے چلی گئی اور ابو طالب کی جگہ ابو لہب مکہ کا نیا سردار بنا تو اس نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی سٹیزن شپ ختم کر دی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بالکل بھی محفوظ نہیں تھے، لیکن اللہ کی طرف سے پھر وہی آرڈر اسلام کو پھیلانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ سے طائف کا 100 کلومیٹر سفر بالکل پیدل طے کیا. طائف میں 10 دن گزارنے کے بعد جب آپ نے واپسی کا سفر اختیار کیا اور مکہ کے قریب آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اب میں مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن مکہ میں رہنے والا ایک انتہائی پاورفل انسان موتم بن عدی، اس نے ذاتی حیثیت میں اپنی ضمانت پر حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل کروایا اور خود اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف بھی کروایا. لیکن موتم بن عدی کی موت بھی کفر پہ ہی ہوئی، کیونکہ واقعہ معراج کے بعد سب سے پہلا موتم بن عدی وہ شخص ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موتم بن عدی سے فرمایا کہ یہ آپ کے بھائی کا بیٹا ہے، آپ اس طرح ان کی تکذیب نہ کریں. تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ تم کیا اس چیز کی تصدیق کرتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی بڑی باتیں بھی مجھے بتاتے ہیں اور جن کی میں تصدیق کرتا ہوں. یہی وہ مقام تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر کو الصدیق کا خطاب عطا فرمایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو لہب کے دونوں بیٹے عتیبہ اور عتبہ سے منسلک تھی، لیکن ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے بیٹوں سے کہا کہ فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. تو ان بدبختوں نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کی دونوں بیٹیوں کو انہوں نے طلاق دے دی. ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو جب پتا چلا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ابو لہب اور میرے خلاف قرآن پاک میں ایک پوری سورت نازل کی ہے تو اس بدبخت نے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے حرم شریف میں چلی گئی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ام جمیل کی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی صلاحیت ختم کر دی. اس طرح یہ حرم شریف میں گئی ہے اور وہاں سے یہ ناکام لوٹ آئی. ایک دفعہ ابو لہب تجارت کا سامان لے کر ملک شام جانے لگا تو اس کے بیٹے عتیبہ نے والد سے کہا کہ چند لمحے مجھے اجازت دیں، میں کسی سے مل کر واپس آ جاتا ہوں.
اور عتیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں گرا، لیکن آپ نے اسی وقت اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، اپنے کتوں میں سے ایک کتا عتیبہ پہ مسلط کر دو۔ عتیبہ وہاں سے واپس آیا اور خوش خوش اپنے باپ کو ساری سٹوری سنائی کہ میں نے یہ حرکت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے۔ تو یہ سنتے ہی ابو لہب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دعا مانگی ہے وہ پوری ہوتی ہے، اب تیری زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ وہاں سے ابو لہب قافلہ لے کر جب چلے اور رستے میں رات ہوئی تو ایک گرجے میں رات آرام کرنے کے لیے سوئے ہیں، تو ابو لہب نے تمام قافلہ والوں کو اپنے پاس بلا کر انہیں سختی سے آرڈر کیا کہ رات کو اس طرح سونا ہے کہ عتیبہ کو اپنے سینٹر میں رکھ کر اس کے آگے پیچھے سامان لگا دینا ہے۔ تمام قافلہ والوں نے اسی طرح رات کو عتیبہ کو اپنے اثار میں سلا لیا، لیکن رات کے پچھلے پہر ایک پھر شیر آیا، اس نے سبھی لوگوں کو ادھر دیکھا اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، سیدھا عتیبہ کے پاس گیا اور اس کا سر چبا ڈالا۔ اس طرح اس بدبخت کی ایک شیر کے ہاتھوں موت ہو گئی۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد ابو لہب کے جسم پہ ایک پھوڑا نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پورے جسم پہ دانے ہی دانے ہو گئے، اور ان پھوڑوں سے بہت زیادہ بدبو اور تافن پھیل گیا۔ ابو لہب کے بیٹوں نے ابو لہب کو مکہ سے باہر ایک ویرانے میں پھینک دیا۔ اب اس کے جسم سے اتنی بدبو اور تافن پھیل گیا کہ کوئی بندہ اس کے قریب جانے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بچوں نے اس کو ایک گھونٹ پانی پلانے تک بھی مناسب نہ سمجھا۔ وہاں جب اس کی موت ہوئی ہے تو مرنے کے 3 دن بعد اہل مکہ نے ابو لہب کے بیٹوں سے گزارش کی کہ اس کی لاش کو یہاں سے اٹھا کر باہر پھینکو، اگر یہ اسی طرح یہاں پڑا رہا تو پورے مکہ میں وبائی امراض پھوٹ پڑیں گی۔ پھر اس کے بیٹوں نے وہاں پہ موجود ابشیوں کو ایک اچھی خاصی رقم دے کر کہا کہ ہمارے باپ کو یہاں سے باہر ویرانے میں لے جا کر کسی گڑھے میں پھینک دیں۔ تو ناظرین، ایک طرف مکہ میں رہنے والا ابو لہب اپنے ہی بیٹوں کے ہاتھوں رجم ہو گیا، تو دوسری طرف مکہ کے رہنے والے سردار عتیبہ، شیبہ، ابو جہل اور ان کے پیروکار مکہ سے میدان بدر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں، تو ادھر بھی ان لوگوں کا یہی انجام ہوا، اسی طرح گڑھے میں پھینکا گیا اور اوپر سے ریت، مٹی اور پتھروں سے ان بدبختوں کے گڑھوں کو بھر دیا گیا۔ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا عام و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔